فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، حصہ دوم، تالیف علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 10ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 110 110 سے۔ عنوان ہے تدوین حدیث۔ قرآن مجید کی طرح احادیث بھی شرعی اوامر و نواہی کا سرچشمہ اور دینی احکام کا اہم ماخذ ہے۔ اگر حدیث کو قابل عمل اور در خود اعتناع نہ سمجھا جائے تو قرآن کی افادیت بھی مزمحل ہو جائے گی، اس لیے کہ قرآن کے اکثر احکام مجمل اور شرع طلب ہیں جنہیں احادیث ہی کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر احادیث کو نظر انداز کر کے قرآن کے مفہوم کو اپنی رائے سے متعین کرنے کی اجازت ہوتی تو نماز، روزہ، حج وغیرہ احکام کی کوئی واضح صورت ہی باقی نہ رہتی اور نہ اسلامی اصطلاحات کا کوئی خاص مفہوم متعین ہوتا، بلکہ ہر شخص اپنی اصطلاحات کی منمانی تشریح کر کے یہ سمجھ لیتا کہ وہ قرآن کے اوامر پر عمل پیرا ہے اور اس کے احکام سے عہدہ برا ہو چکا ہے۔ بے شک قرآن ایک جامع دستاویز ہے، مگر اس میں اکثر احکام اجملاً بیان ہوئے ہیں اور ان کی تشریح اور تفصیل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، ہم نے تم پر قرآن اتارا تاکہ جو احکام لوگوں کے لیے نازل کیے گئے ہیں تم انہیں واضح طور سے بیان کرو۔ قرآن کی اسی اجمال اور ابہام کی بنا پر جب امیر المومنین علیہ السلام نے ابن عباس کو خوارج سے گفتگو کے لیے بھیجا تو ان سے فرمایا، تم ان سے قرآن کی روح سے بحث نہ کرنا، کیونکہ قرآن بہت سے معنی کا حامل ہوتا ہے اور بہت سی وجہیں توجیہ رکھتا ہے۔ تم اپنی کہتے رہو گے، وہ اپنی کہتے رہیں گے، بلکہ تم حدیث سے ان کے سامنے استدلال کرنا، وہ اس کے بعد گریز کی کوئی راہ نہ پا سکیں گے۔ بہرحال احادیث کی اہمیت اور افادیت ناقابل انکار ہے، اور اس اہمیت کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن کی ترتیب و تدوین کے ساتھ احادیث کی بھی جمع آوری کی جاتی، اور یہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمانوں ہی کا فریضہ تھا کہ وہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حفظ کا سر و سامان کرتے اور انہیں ضبط تحریر میں لا کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے، مگر ادھر متوجہ ہونے کے بجائے ان کی توجہ ملکی فتوحات پر مرکوز ہو گئی اور کچھ لوگوں نے انفرادی طور پر احادیث کو قلم بند کیا ہو تو کیا ہو، مگر اجتماعی طور پر کوئی کام نہ ہو سکا، بلکہ یہ اختلاف اٹھ کھڑا ہوا کہ آیا احادیث کو تحریری شکل میں لانا چاہیے یا نہیں۔ یہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا اور تابعین میں بھی۔ آخر تابعین کے آخری دور میں یہ اختلاف برطرف ہوا اور اس پر اتفاق رائے ہوا کہ احادیث کو عوام کے حافظے پر چھوڑنے کے بجائے تحریر میں لانا مستحسن عمل ہے۔ ان لوگوں میں جو تحریر حدیث کی مخالفت میں پیش تھے، ایک حضرت عمر بھی تھے۔ چنانچہ جب صحابہ نے انہیں احکام و سنن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدوین کا مشورہ دیا تو انہوں نے کہا، میرا ارادہ تھا کہ میں سنن نبویہ کو تحریر میں لاؤں، مگر مجھے پہلے لوگ یاد آ گئے جنہوں نے کتابیں لکھی اور ہمتاً انہی کتابوں کے ہو کر رہ گئے اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم میں کوئی چیز تحریر میں لا کر کتاب اللہ کو مشتبہ نہیں ہونے دوں گا۔ بلکہ انہوں نے روایت حدیث پر بھی بڑی حد تک پابندی عائد کر دی تھی، اور ابن مسعود،
ابوالدرداء اور ابوذر غفاری کو اس جرم میں کہ وہ احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں قید کر دیا تھا، اور ابو ہریرہ کو روایت حدیث پر شہر بدر کر دینے کی دھمکی دی تھی۔ حضرت ابوبکر نے کچھ حدیثیں جمع کی تھیں مگر انہیں ضائع کر دیا۔ چنانچہ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میرے والد نے 500 حدیثیں قلم بند کی تھی۔ ایک رات میں نے دیکھا وہ بڑے بے چین ہیں۔ میں نے کہا آپ کوئی تکلیف یا کوئی پریشان کن خبر سنی ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا اس وقت تو کچھ نہیں کہا، جب صبح ہوئی تو مجھے بلا کر کہا اے بیٹی وہ حدیثیں لاؤ جو تمہارے پاس ہیں۔ وہ حدیثیں لے کر آئیں تو انہوں نے آگ منگوائی اور انہیں جلا دیا۔ میں نے کہا آپ نے انہیں کیوں جلایا ہے؟ کہا مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ میں مر جاؤں اور یہ حدیثیں میرے پاس رہیں اور ان میں سے ایسی حدیثیں بھی ہوں جو مجھ سے قابل اعتماد لوگوں نے بیان کی ہوں مگر وہ ایسی نہ ہوں جیسے انہوں نے روایت کی ہو۔ اور یہ روایت ہے ذہبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5 پر، تذکرۃ الاحفاظ الذہبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5۔ حضرت ابوبکر نے اس مجموعے میں وہی احادیث درج کی ہوں گی جنہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالمشافہ سنا ہوگا۔ ان لوگوں سے سماعت کی ہوگی جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوگا، اور وہ سب صحابہ ہی تھے جن کی عدالت اور راست گوئی پر حرف رکھنا مسلک جمہور کے خلاف ہے۔ پھر خدا جانے انہوں نے کیوں ان روایات کردہ احادیث کو قابل وثوق اور اعتماد نہ سمجھا اور انہیں جلا کر ناپید کر دینا ضروری خیال کیا۔ حضرت ابوبکر کے نواسے عروہ ابن زبیر نے بھی حدیثوں کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا مگر اسے بے ضرورت سمجھ کر جلا دیا۔ چنانچہ ابن حجر اسقلانی تحریر کرتے ہیں، معمر کہتے ہیں کہ مجھ سے حشام نے بیان کیا کہ ان کے باپ عروہ نے دینی علوم کی تمام کتابیں جلا دیں، اور یہ روایت ہے تہذیب التہذیب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 183 پر۔ عروہ خود کہتے ہیں کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ کوئی اور کتاب نہ رکھنا چاہیے، چنانچہ میں نے تمام نوشتوں کو مٹا دیا، اور یہ روایت بھی تہذیب التہذیب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 183 پر ہے۔ جب روایت حدیث کی اجازت ہی نہ تھی تو جو چند ایک مجموعے تھے وہ بھی ضائع کیے جا رہے تھے، تو پھر تدوین حدیث کی مزید گنجائش کیسے نکل سکتی تھی؟ امیر المومنین علیہ السلام جہاں تنزیل اور تعویل قرآن پر عبور تام رکھتے تھے، وہاں احادیث سے بھی پوری طرح باخبر تھے، کیونکہ اقوال اور ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براہ راست سننے اور ان سے مستفید ہونے کے جتنے مواقع انہیں ملے وہ اور کسی کو میسر نہ ہوئے۔ چنانچہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ احادیث سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں؟ فرمایا میں حضرت سے کوئی چیز دریافت کرتا تو وہ مجھے بتاتے، اور خاموش رہتا تو وہ خود مجھ سے بیان کرتے، اور یہ روایت ہے طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338 پر۔ حضرت علیہ السلام اس خیال سے کہ احادیث اور آثار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹنے نہ پائیں اور یہ علم و ہدایت کا سرمایہ زندہ و پائندہ رہے، لوگوں کو یہ تاکید کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے احادیث بیان کرتے رہو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو حدیث کے آثار مٹ جائیں گے، اور یہ روایت ہے مستدرک الحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95 پر۔ اس کے علاوہ انہیں ضبط تحریر میں لانا بھی ضروری سمجھتے تھے تاکہ ان کی حفظ و بقا کا سامان ہو سکے۔ چنانچہ قرآن مجید کی جمع آوری کے ساتھ حدیث کی ترتیب و تدوین کا بھی اہتمام کیا، اگرچہ ابو رافع، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی اور چند دوسرے افراد نے کچھ حدیث قلم بند کی، مگر اس میں سبقت و تقدم کا شرف آپ علیہ السلام ہی کو حاصل ہے۔ آپ علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں حدیث کی تدوین شروع کر دی تھی، اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ایک صحیفہ قلم بند کیا تھا۔ اس صحیفے کا تذکرہ صحیح بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ چنانچہ محمد ابن اسماعیل بخاری نے تحریر کیا ہے، ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی کتاب ہے؟ فرمایا اللہ کی کتاب ہے، یا وہ قوت فہم ہے جو مرد
جو ایک مرد مسلمان کو عطا کی گئی ہے یا وہ اس صحیفے میں تحریر ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69 پر ہے۔ یہ حدیثیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھواتے تھے، آپ علیہ السلام قلم بند کرتے تھے۔ چنانچہ شیخ صدوق نے تحریر کیا کہ محمد ابن زکریا غلابی نے ایک طویل حدیث کے بارے میں شعیب ابن واقد مزنی سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا تھا کہ انہوں نے یہ حدیث اس کتاب سے لی ہے جو رسول اللہ نے لکھوائی اور علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ روایت امالیہ صدوق صفحہ نمبر 26 پر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ تحریر کردہ صحیفہ دنیا اسلام کا پہلا مجموعہ حدیث ہے۔ چنانچہ آقائے بزرگ محسن تہرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تحریر کرتے ہیں کہ یہ دنیا اسلام میں کلام بشر کی پہلی کتاب ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا اور آپ کی وصی علی ابن ابی طالب نے قلم کیا، اور یہ روایت ہے الزریہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 309۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ کتاب ائمہ اہل بیت کے پاس موجود رہی ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے مختلف مواقع پر مسائل شریعہ کے سلسلے میں اس کا حوالہ دیا ہے، اور اس کتاب کو کتاب علی، صحیفہ الفرائض اور جامع کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہمارے پاس ایک صحیفہ ہے جسے جامع کہا جاتا ہے، اور اس میں ہر حلال اور حرام کا ذکر ہے، اور یہ روایت فصول صفحہ نمبر 63 پر۔ صفحہ نمبر ہے 114 اور عنوان ہے تنویع حدیث۔ حدیث کا نشر اور شیوع رواح حدیث کے واسطے سے ہوا، اس طرح کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا۔ اس نام بنام سلسلہ رواح کو سند کہا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ سند ہی وہ معیار ہے جس پر حدیث کو پرکھا اور صحیح اور سقیم کو جانچا جاتا ہے۔ اگر حدیث کے رواح یعنی راوی ثقہ اور راست گو ہوں گے تو حدیث بھی قابل وثوق اور اعتماد کے قابل ہوگی۔ اگر ان کی عدالت مشتبہ اور صدق بیانی مشکوک ہوگی تو حدیث بھی اعتماد و وثوق کے پائے سے گر جائے گی۔ اس لیے ہر حدیث کو ایک سطح پر سمجھا نہیں جا سکتا، بلکہ کچھ قابل اعتماد اور وثوق ہوں گی اور کچھ متروک اور ساقط الاعتبار۔ اس کی صحت یا عدم صحت پر اس وقت تک حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ سلسلہ سند کے رواح کو پرکھ نہ لیا جائے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام لوگوں کو یہ ہدایت کرتے تھے کہ متن حدیث کے ساتھ راوی یا رواح کا بھی ذکر کریں تاکہ حدیث کی صحت کو پرکھا جا سکے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب حدیث بیان کرو تو جس نے تم سے وہ حدیث بیان کی ہے اس کی سند کا بھی ذکر کرو، اگر وہ صحیح ہوگی تو تمہیں فائدہ پہنچے گا، اور جھوٹ ہوگی تو اس کا مظلمہ بیان کرنے والے پر ہوگا۔ اور یہ ہے روایت وسائل شیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 377۔ حدیث کو بیان کرتے وقت یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ راوی دروغ گو اور غلط کار تو نہیں ہے، تاکہ صحیح و غلط میں تفریق اور موضوع احادیث کے نشر کا سدباب ہو سکے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کسی حدیث کو اس کے راوی کی صدق بیانی پر اطمینان کیے بغیر قبول نہ کرتے تھے۔ امام ذہبی تحریر کرتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام پورا اطمینان کرنے کے بعد حدیث کو قبول کرتے تھے، اس طرح کہ وہ حدیث بیان کرنے والے سے قسم لے لیتے تھے، اور یہ روایت ہے تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100۔ علماء مقتدمین کے نزدیک صحت و سقم کے لحاظ سے حدیث کے مراتب میں تفریق مسلم تھی، مگر انہوں نے اقسام حدیث کے لیے کوئی خاص اصطلاحی نام وضع نہیں کیے۔ علماء متاخرین میں سب سے پہلے السید جمال الدین حسنی متوفی 673 ہجری نے احادیث کو راوی کے ایمان عدالت اور قوت حفظ و ضبط کے اعتبار سے 4 بنیادی قسموں پر تقسیم کیا، اور انہیں صحیح، حسن، موثق اور ضعیف کے نام سے موسوم کیا۔ صحیح وہ ہے جس کے سلسلہ سند میں تمام رواہ ثقہ اور معتمد امامی المذہب ہوں۔
حسن وہ ہے جس کے سلسلہ سند میں تمام روا امامی مسلک اور ممدوح ہوں گے مگر ان کی عدالت حد وثوق تک نہ پہنچی ہو۔ موثق وہ ہے جس کے سلسلہ سند میں تمام یا بعض عقیدت الامامی نہ ہوں مگر ان کی صدق بیانی پر اعتماد ہو۔ ضعیف وہ ہے جس کے روا میں ان تینوں قسموں کی شرائط نہ پائی جاتی ہوں۔ اس تنویع حدیث کی بنیاد بھی امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں قائم ہوئی اور آپ نے روایت حدیث کے حالات و اوصاف پر ایک جامع تبصرہ فرماتے ہوئے انہیں 4 قسموں پر تقسیم کیا ہے۔ یہ تبصرہ سلیم ابن قیس ہلالی کی روایت سے نہج البلاغہ اور کافی باب اختلاف الحدیث میں درج ہے۔ اس تبصرے کے چند اقتباسات یہ ہے: ایک تو وہ جس کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ، وہ ایمان کی نمائش کرتا ہے اور مسلمانوں کی سی وضع قطع بنا لیتا ہے، نہ گناہ کرنے سے گھبراتا ہے اور نہ کسی افتاد میں پڑنے سے جھجکتا ہے، اور جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس نے تھوڑا بہت رسول اللہ سے سنا لیکن جوں کا توں اسے یاد نہ رکھ سکا اور جس میں سے سہو ہو گیا، یہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتا، یہی کچھ اس کی دسترس میں ہے اور اسے ہی دوسروں سے بیان کرتا ہے اور اسی پر خود بھی عمل پیرا ہے اور کہتا بھی یہی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا کہ آپ نے ایک چیز کے بجا لانے کا حکم دیا ہے، پھر پیغمبر نے تو اس سے روک دیا لیکن یہ اسے معلوم نہ ہو سکا، یا یوں کہ اس نے پیغمبر کو ایک چیز سے منع کرتے ہوئے سنا، پھر آپ نے تو اس کی اجازت دے دی لیکن اس کے علم میں یہ چیز نہ آ سکی۔ چوتھا شخص وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ نہیں باندھتا، وہ خوف خدا اور عظمت رسول کے پیش نظر کذب سے نفرت کرتا ہے، اس کی یادداشت میں غلطی واقع نہیں ہوئی بلکہ جس طرح سنا اسی طرح اسے یاد رکھا اور اسی طرح اسے بیان کیا، نہ اس میں کچھ بڑھایا اور نہ اس میں کچھ گھٹایا۔ حدیث کے سلسلہ سند کو دیکھنے کے ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ حدیث قرآن کے کسی حکم کے منافی تو نہیں ہے، یا کسی مشہور اور معتبر حدیث سے متعارض تو نہیں ہے، یا شریعت کے کسی مسلمہ اصول کے خلاف تو نہیں ہے، یا عقل کے قطعی فیصلے کی مخالف تو نہیں ہے، یا اس سے انبیاء اور ائمہ کی عظمت و تقدیس پر حرف تو نہیں آتا۔ یہ وجوہ بھی صحیح اور منقسم میں امتیاز کا ایک ذریعہ ہے۔ لہٰذا حدیث کو راویتاً پرکھنے کے ساتھ داریتاً بھی اس پر نظر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ صحیح و غلط میں تفریق کی جا سکے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب کوئی حدیث سنو تو اسے عقل کے معیار پر پرکھ لو، صرف نقل الفاظ پر بس نہ کرو، کیونکہ علم کے نقل کرنے والے تو بہت ہیں اور اس پر غور و فکر کرنے والے کم ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 117، عنوان ہے کلیات فقہی۔ اسلام ایک مکمل اور دائمی شریعت ہے جس کے احکام اور قوانین ہر دور کے عصری تقاضوں پر پورے اترنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جس طرح آج سے 1400 برس پہلے قابل عمل و نفاذ تھے، اسی طرح آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہیں گے، کیونکہ یہ آخری شریعت ہے جس کی تکمیل آخری نبی کے ذریعے ہوئی۔ اب نہ کوئی نئی شریعت آئے گی اور نہ کوئی نبی اور رسول مابعوث ہوگا جو شریعت کو تبدیل کر کے نئے احکام کا اجرا کرے، اگرچہ زمانے تشریع کے بعد کثرت سے جدید مسائل پیدا ہوئے اور امتداد زمانہ کے ساتھ پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ تو ممکن نہ تھا کہ ہر جزئی مسئلے کا تفصیلی حکم بیان کیا جاتا، مگر شریعت اسلام نے ایسے قواعد و کلیات بیان کر دیے ہیں جن سے ان جزیات اور پیش آمدہ مسائل میں عملی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے اور موقع اور محل کے اعتبار سے احکام اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اس اخذ اور استنباط کا تعلق علم فقہ سے ہے۔ فقہ کے لغوی معنی فہم و دانش کے ہیں اور قرآن مجید میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے، چنانچہ ارشاد باری ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہے، اور
اصطلاح شرع میں شرعی مدارک اور ماخذ سے فروعی احکام کے استخراج کا نام ہے۔ یہ اخذ و استنباط کی قوت چند افراد تک محدود اور اس کی ضرورت کسی خاص دور سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں اس کی احتیاج رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی، تاکہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور روز افزوں ضروریات کا حل اسلام کی روشنی میں تلاش کیا جا سکے اور فکری تعطل اور فقہی جمود پیدا نہ ہونے پائے۔ ان فقہی احکام کے ماخذ 4 ہیں: قرآن، حدیث، عقل اور اجماع۔ قرآن مجید ان فقہی اور اسلامی احکام کا سب سے اہم ماخذ ہے۔ اس میں عبادات اور معاملات، حدود و تعزیرات، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اوامر و نواہی اور انسانی زندگی کی رہنمائی کے تمام اصول اور ضوابط درج ہیں، جو قابل ترمیم ہر مسلمان کے لیے واجب العمل ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں: تمہارے لیے ضروری ہے کہ قرآن پڑھو، اس کی تعلیمات پر عمل کرو، اس کے فرائض اور احکام، حلال و حرام اور امر و نہی پر کے پابند رہو۔ قرآن مجید کی کچھ آیتیں مجمل اور مبہم ہیں اور کچھ آیتوں کے معنی واضح اور متعین ہیں۔ وہ آیتیں جن کے معنی مجمل اور محتاج تشریح ہیں، ان کی تفسیر و تعویل احادیث اور اقوال معصومین علیہ السلام کی روشنی میں کی جائے گی۔ اپنی رائے سے معنی کا تعین کرنا درست نہیں ہے۔ وہ آیتیں جن کے معنی متعین ہیں، ان کے ظاہر مفہوم پر عمل کیا جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے: ہر وہ محکم آیت جو عرب میں متعارف اور جانی پہچانی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے نازل ہوئی ہو، اس کا مفہوم قرآنی الفاظ میں موجود ہے، لہٰذا جس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس کے معنی کا جاننا کافی ہے، کسی تفسیر کی احتیاج نہیں ہے۔ اور یہ روایت ہے فصول حر عاملی صفحہ نمبر 84 پر۔ حدیث اس قول یا فعل یا کسی فعل پر رضامندانہ سکوت کا نام ہے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی امام سے منقول ہو۔ ہر وہ حدیث جو با اعتبار سند متواتر ہو یا اس کی راوی روایت کرنے والے ثقہ اور راست گو ہوں یا اس کی صحت کے قرائن موجود ہوں، وہ حجت اور سند ہے۔ لیکن وہ حدیث جو قول مشہور کے خلاف یا علماء نے اس سے آراز کیا ہو یا اس کی راوی جو ہیں پایہ اعتبار سے ساقط ہوں، اس سے دلیل کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے: اگر تم کسی بات پر جھگڑا کرو تو اس میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محکم آیتوں پر عمل کیا جائے، اور رسول کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے متفق علیہ ارشادات پر عمل کیا جائے، آپ کے ان متفقہ علیہ ارشادات پر عمل کیا جائے جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عقل اس قوت کا نام ہے جو دیکھی بھالی چیزوں سے اندیکھی چیزوں پر حکم لگاتی ہے اور اچھی اور بری باتوں میں امتیاز کرتی ہے۔ اگرچہ شرع کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہوتا، مگر یہ ضروری نہیں کہ عقل ہر حکم شرعی کی حکمت اور مصلحت کا احاطہ کر سکے، بلکہ اکثر احکام عقل کی دسترس سے باہر ہے اور عقل ان پر حکم لگانے سے قاصر ہے۔ اس طرح کے احکام تبدی کہلاتے ہیں، جو شرع کے ذریعے معلوم کیے جاتے ہیں، جیسے نماز کی مخصوص حیت، رکعتوں کی تعداد اور قیام و قعود اور رکوع اور سجود کی کیفیت۔ البتہ جن چیزوں کی اچھائی یا برائی پر عقل حکم لگاتی ہے، ان کے بارے میں عقل کا فیصلہ قطعی سمجھا جائے گا، جیسے صدق بیانی، ایفائے عہد اور امانت داری کا اچھا اور قابل تعریف ہونا، اور خیانت، غضب اور دروغ گوئی کا برا اور لائق نفرین ہونا۔ اجماع یہ ہے کہ کسی حکم شرعی پر فقہائے امت کا اتفاق رائے ہو۔ اگر کسی مسئلے پر ان کا اتفاق ہوگا تو اس اتفاق کو سند سمجھا جائے گا، اگرچہ کتاب و سنت سے اس کا ماخذ معلوم نہ ہو سکے، کیونکہ یہ اتفاق فقہا اس امر سے کشف کرتے ہیں کہ امام بھی اس رائے سے متفق ہیں۔
چنانچہ اگر ایک ہی استاد کے شاگرد کسی امر پر متفق ہوں اور یہ بھی علم ہو کہ وہ استاد کی رائے کے خلاف نہیں جاتے، تو ان سب کا ایک رائے ہونا اس امر کا ثبوت ہوگا کہ ان کے استاد کا مسلک بھی یہی رہا ہوگا، اور اجماع کے استناد کا اصل محور یہی کشف اور یقین ہے۔ گویا اجماع خود دلیل نہیں ہے بلکہ کشف رائے معصوم علیہ السلام کا ایک ذریعہ اور دلیل کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ اگرچہ اگر ان ماخذ میں سے کسی شے کا حکم معلوم نہ ہو سکے اور ترک اور عمل میں تردد ہو، تو اس صورت میں اصول علمیہ اور استحباب، احتیاط برات اور تغیر میں سے کسی ایک ضابطے سے رہنمائی حاصل کی جائے گی۔ یہ قواعد اور ضوابط اگرچہ قطعی اور یقینی نہیں ہیں، مگر ان کے اعتبار اور استناد پر ادلہ قطعیہ قائم ہیں۔ استحباب الف سین تے صاد ہا الف با، یہ ہے کسی شے کو اس کے سابقہ حکم پر جبکہ اس کے خلاف کا علم نہ ہو باقی اور برقرار رکھا جائے۔ مثلاً کسی شے کی طہارت کا یقین ہو اور پھر طہارت میں شک پیدا ہو تو اس شک کی طرف التفات نہ کیا جائے اور اسے سابقہ حکم طہارت پر علی الحالہ باقی سمجھا جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس اصل اور ضابطے کے بارے میں فرمایا، جس شخص کو کسی بات کا یقین ہو اور پھر شک سے دو چار ہو تو اسے اپنے علم و یقین پر باقی رہنا چاہیے، اس لیے کہ شک یقین کو زائل نہیں کر سکتا۔ احتیاط یہ ہے کہ ایسا طرز عمل اختیار کیا جائے جس سے تکلیف شرعی سے عہدہ برا ہونے کا یقین ہو جائے۔ مثلاً کسی امر میں شک ہو کہ وہ واجب ہے یا مستحب تو اسے بجا لایا جائے، یا کسی امر میں شک ہو کہ وہ حرام ہے یا مباح تو اسے ترک کیا جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، تمہارا دین تمہارے لیے بامنزلہ بھائی کے ہے، لہٰذا جس طرح ہو دین میں احتیاط سے کام لو۔ برات یہ ہے کہ کسی شے کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ اس پر عمل کرنا چاہیے یا اسے ترک کرنا چاہیے، تو اس صورت میں عدم دلیل کو دلیل نفی قرار دے کر اسے مورد تکلیف نہ قرار دیا جائے اور اسے جائز و مباح سمجھا جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہ نے جن چند چیزوں کا حکم بیان نہیں کیا انہیں بھولے سے نہیں چھوڑا، لہٰذا اس کا بار اٹھانے کی کوشش نہ کرو، اور یہ روایت نہج البلاغہ میں ہے۔ تخیر یہ ہے کہ شارع کی طرف سے فعل یا ترک کی پابندی کا یقین ہو مگر یہ علم نہ ہو کہ یہ پابندی فعل کی صورت میں ہے یا ترک کی صورت میں، اور احتیاط کی بھی کوئی صورت نہ ہو تو پھر اختیار ہے کہ ان دونوں صورتوں میں سے کسی صورت پر چاہے عمل کرے۔ ایک گروہ نے قیاس اور رائے اور استحسان اور اصطلاح ایسے خود ساختہ اصول کو بھی ماخذ کا درجہ دے دیا ہے۔ ان میں قیاس سر فہرست ہے، اکثر پیش آئند مسائل کا ماخذ اسے قرار دے لیا گیا ہے۔ قیاس کو منطقی اصطلاح میں تمثیل کہا جاتا ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک شے کا حکم دوسری شے پر جاری کر دیا جائے، اس بنا پر ان دونوں میں ایک مشترک وصف پایا جاتا ہے جو بظاہر علت حکم ہے۔ اس قیاس کے اعتبار اور استناد پر کوئی دلیل شرعی نہیں ہے اور نہ امر مشترک کو علت قرار دینے کا کوئی جواز ہے، کیونکہ شرع اسلام میں دو متماثل چیزوں کا احکام جدا جدا بھی ہو سکتا ہے، جیسے چوری اور غصب دونوں غیر کا مال ہتھیار لینے میں متماثل ہے، مطلب ایک جیسی چیز موجود ہے، مگر چوری میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے اور غصب میں یہ حکم نہیں ہے، اور دو مختلف چیزوں کا حکم ایک بھی ہوتا ہے، جیسے زنا، محسنہ اور ارتداد دو الگ چیزیں ہیں، مگر ان دونوں کا حکم ایک ہے اور وہ سزائے موت ہے۔ لہٰذا وصف میں اشتراک حکم میں اشتراک کو اور حکم میں اشتراک وصف میں اشتراک کو متلزم نہ ہوگا۔ لہٰذا کوئی وجہ نہیں کہ امر مشترک کو علت حکم قرار ٹھہرا کر
قیاس ایسی غیر یقینی چیز کو شرعی حکم کا مدرک قرار دے لیا جائے، جبکہ کسی حکم کو اس وقت تک حکم شرعی تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ خود قطعی نہ ہو یا اس کے اعتبار اور اسناد پر دلیل قطعی قائم نہ ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس پر عمل کی بنیاد نہ رکھو۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے دین میں قیاس آرائی اور رائے زنی سے بشدت منع کیا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، دین میں قیاس نہ کرو اس لیے کہ دین میں قیاس کا دخل نہیں ہے، لہٰذا ایک گروہ ایسا آئے گا جو قیاس سے کام لے گا، وہ دین کا دشمن ہے۔ جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس تھا، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں موجود ہے۔ فقہ اسلامی میں عبادات، عقود، ایقات اور احکام سے بحث کی جاتی ہے۔ عبادت کے معنی بندگی اور پرستش کے ہیں، جیسے نماز اور روزہ وغیرہ۔ عقود وہ ہیں جن میں دو طرف سے مخصوص الفاظ کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے نکاح اور بیع اور شرع وغیرہ۔ ایقاعات وہ ہیں، اس کی ہم جو ہے تلفظ بیان کرتے ہیں اور اس کے ہجے الف یہ قاف الف عین الف تے۔ ایقاعات وہ ہیں جن میں ایک ہی طرف سے مخصوص الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے طلاق، اور احکام وہ ہیں جن میں الفاظ کی احتیاج نہیں ہوتی، جیسے میراث، دیت وغیرہ۔ فقہی عنوانین کے تحت امیر المومنین علیہ السلام کے جستہ جستہ اقوال اور مختلف قضایا درج کیے گئے ہیں، جو ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ کہ آپ کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور یہ اقوال ماخذ کا اور قضا یا نظائر اور رہنماء اصول کا درجہ رکھتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں آپ کی سماعتوں کی نظر